بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی کا بہت ہی خوبصورت قول ہے، انسان ایک دکان ہے اور زبان اس کا تالا۔ تالا کھلنے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی۔ میرے بھائیوں، محبتیں بانٹو، نفرتیں تو پہلے ہی بہت پھیل چکی ہیں۔ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے گرتے کو تھام لے جب۔ فضول شوق میں وقت ضائع کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اس بندے سے ناراض ہے۔ لوگوں کو ایسے معاف کرو جیسے تم اللہ سے امید رکھتے ہو کہ وہ تم کو معاف کرے۔ جس کا رابطہ اللہ کے ساتھ ہو وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا۔ ناکام وہی ہوتا ہے جس کی امیدیں دنیا سے وابستہ ہیں۔ جب تمہارا دل گناہ کے کاموں میں لگنا شروع ہو جائے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارا رب تم سے ناراض ہے۔ آداب کے ذریعے اپنی عزت کی حفاظت کرو اور علم کے ذریعے اپنے دین کی حفاظت کرو۔ خوش اخلاق لوگوں سے خوش اخلاقی سے پیش آنا کمال نہیں، مگر بد اخلاق لوگوں سے خوش اخلاقی سے پیش آنا یہ کمال ہے۔ آنسو اس وقت مقدس ہوتے ہیں جب وہ کسی اور کے دکھ اور تکلیف کو محسوس کر کے نکلے۔ عوام وہ آئینہ ہے جس میں انسان اپنے اخلاق کو دیکھتا ہے، خوبیاں دوست کے ذریعے اور برائیاں دشمنوں کے ذریعے۔ اخلاق کا ایک اچھا ہونا اللہ سے محبت کی دلیل ہے۔ تربیت کی نرمی اور سخاوت انسان کو دشمنوں کے دلوں میں بھی محبوب بنا دیتی ہے۔ اخلاق وہ چیز ہے جس کی کچھ قیمت نہیں دینی پڑتی، مگر اس سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ اچھے لوگوں کی ایک خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ انہیں یاد رکھنا نہیں پڑتا، وہ خود ہی یاد رہ جاتے ہیں۔ جس نے جنت کو چاہا نیکیاں میں جلدی کی، جو جہنم سے ڈرا اس نے اپنے آپ کو خواہشات سے روکا، اور جس کو موت کا یقین ہو گیا اس نے دنیا کے ذریعے جس شخص میں یہ 6 باتیں نظر آئیں وہ جنت کے نزدیک اور جہنم سے دور ہے۔ اللہ کو پہچان کر اس کی عبادت کی، شیطان کو پہچان کر اس کی مخالفت کی، کو پہچان کر اس کی اتباع کی، باطل کو پہچان کر اس سے بچا، دنیا کو پہچان کر اس سے دوری اپنائی، اور آخرت کو پہچان کر اس کا طلبگار بنا۔ 2 عمل ساری زندگی کام آئیں گے۔ غصے کی حالت میں کوئی بھی فیصلہ نہ کرو اور خوشی کی حالت میں کوئی بھی وعدہ نہ کرو۔ آج عمل ہے حساب نہیں، کل حساب ہوگا عمل نہیں۔ قیامت میں جس شخص کو سب سے پہلے اس کے نیک عمل کا اجر ملے گا وہ ہوگا جس نے خدا کی مخلوق کے لیے پانی کا انتظام کیا ہوگا۔ اور فکر کرنے سے انسان کو حق اور قیامت کی راہ نظر آتی ہے۔ نیک بننے کی کوشش ایسے کرو جیسے حسین بننے کی کوشش کرتے ہو۔ بندے کو اچھی نیت پر وہ انعام دیے جاتے ہیں جو اچھے اعمال پر بھی نہیں دیے جاتے، کیونکہ نیت میں ذریعہ دکھاوا نہیں ہوتا۔ آنکھیں شیطان کی جال ہیں، وہ بہت جلدی متاثر ہو جاتی ہیں اور جلد ہی ہار مان لیتی ہیں۔ جب آنکھیں نفرت کی پسندیدہ چیز دیکھتی ہیں تو دل انجام سے بے خبر اندھا ہو جاتا ہے۔ نماز میں دل کی حفاظت کرو، محفل میں زبان کی حفاظت کرو، بازار میں نظر کی حفاظت،
اور کھانے میں پیٹ کی حفاظت کرو۔ جب میری دعا قبول ہوتی ہے تو میں بہت خوش ہوتا ہوں، کیونکہ اس میں میری مرضی ہے، اور جب دعا قبول نہیں ہوتی تو میں اور بھی خوش ہوتا ہوں، کیونکہ اس میں اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے دعا صرف اس لیے مانگتا ہوں کہ تیرا حکم ہے، ورنہ میں کون ہوں تجھے مشورہ دینے والا کہ میرے لیے کیا بہتر ہے۔ جب دعا اور کوشش سے کام نہ بنے تو فیصلہ اللہ پر چھوڑو، وہ اپنے بندوں کو حق سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ دعا کوئی بھی رد نہیں ہوتی، بس انسان میں صبر ہونا چاہیے۔ جس نے زندگی دی ہے پہلے اس سے محبت تو نبھا لو۔ عطا دیکھی تو رب کی دیکھی، ورنہ کون دیتا ہے کسی کو اپنا محبوب۔ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اللہ کس کس مقام پر ہمیں گرنے سے پہلے تھام لیتا ہے۔ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے۔ بخش دے تو مجھے اے میرے خدا، تیری ہی ذات سب سے عظیم ہے۔ اللہ سب کی سنتا ہے، بس مایوس مت ہونا، وہ ایک دن ہم سب کو بلائے گا اپنے گھر۔ جو جوڑے رب جوڑ دیتا ہے، پھر کسی انسان میں ہمت نہیں کہ اسے توڑے۔ ایک ہی دعا ہے میری اپنے رب سے، میرے ان گناہوں کو بخش دے جو میری دعاؤں کو قبول نہیں ہونے دیتے۔ اللہ کے گھر دیر ہے مگر اندھیر نہیں ہے، مشکلیں اپنا حل ساتھ لے کر آتی ہیں، بس بندے کو اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، جو پریشانیاں عارضی ہیں اور کامیابی اللہ کا وعدہ ہے۔ نصیب بے شک اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن دعا کا اختیار اس نے انسان کو دیا ہے۔ روح پاک کرنا چاہتے ہو تو قرآن پڑھا کرو، برا وقت ہو یا اچھا، اللہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اللہ ہی ہے وہ بادشاہ جو مانگنے پر خوش اور نہ مانگنے پر ناراض ہوتا ہے۔ ساری دنیا کے لوگ ہمیں اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، بس ایک اللہ ہی ہے جو ہمیں ہمارے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ امید اور خواہش لوگوں سے نہیں بلکہ اللہ سے کی جاتی ہے۔ دنیا کی محبت سے اللہ نہیں ملتا، لیکن اللہ کی محبت سے دنیا اور جنت دونوں مل جاتے ہیں۔ بے شک میرا رب میری سوچ سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ جب کبھی آپ بغیر کسی وجہ سے خوشی محسوس کریں تو سمجھ جاؤ کہ دنیا میں کوئی تو ایسا ضرور ہے جو آپ کو خوش رکھنے کی دعا کرتا ہے۔ اگر کبھی آپ کا دل بنا وجہ ہی بے چین ہو جائے تو جان لینا کہ آپ کی روح اللہ کا ذکر مانگ رہی ہے۔ اے مومنو اٹھو، خدا تمہیں کامیابی کی طرف بلا رہا ہے۔ بہت خوش نصیب ہیں وہ جوڑے جو اپنی زندگی کا آغاز ہنی مون سے نہیں بلکہ حج اور عمرہ سے کرتے ہیں۔ کسی کے چہرے پر ہنسی لانا بھی تمہاری نیکی ہے۔ صرف اللہ ہی ہے جو ایک سجدے سے اپنا بنا لیتا ہے۔ کوشش کیا کرو تمہارے دن کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے ہو۔ نماز مٹی سے بنے انسان کو سونا بنا دیتی ہے۔ اسلام جیسا کوئی مذہب نہیں، نماز جیسی کوئی عبادت نہیں، حج جیسی کوئی زیارت نہیں، قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں، مدینے جیسا کوئی شہر نہیں، زمزم جیسا کوئی پانی نہیں،
کلمے جیسی کوئی دولت نہیں۔ نماز پڑھیں اور گناہ سے دور رہیں، بے شک اللہ آپ کی ہر پریشانی کو دور کرے گا۔ دوسروں کی تکلیف کا اندازہ جب ہوتا ہے تو پھر اپنی تکلیف چھوٹی لگتی ہے۔ دنیا کی سب سے تیز ترین چیز دعا ہے، جو دل سے زبان تک پہنچنے سے پہلے رب کی بارگاہ میں پیش ہو جاتی ہے۔ کبھی کسی کو نیچی نظر سے مت دیکھو، کیونکہ تمہاری جو حیثیت ہے یہ تمہاری قابلیت نہیں، بلکہ تم پر اللہ کا کرم ہے۔ فضول باتوں سے قرآن پاک کی تلاوت اچھی ہے۔